بھروسہ کرو. لیکن کسی وجہ سے آپ رک گئے اور وہ وجہ اسلام میں بیان نہیں ہے. وہ کسی جانور سے ڈر گئے یا پرندے سے ڈر گئے, کسی کے آنے سے ڈر گئے. ہم کہتے ہیں نا جی, اکثر آپ نے جملہ عام روٹین میں سنا ہوگا, آج صبح صبح اس منحوس کا چہرہ دیکھے, آج سارا دن بس اللہ ہی خیر کرے, پتہ نہیں کیسا گزرے گا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جس سے تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہو وہ صبح صبح میں کہا السلام علیکم, کہنا بس تیرا منہ دیکھ لیا, پتہ نہیں دن کی پتہ لگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارے جو کچھ ہونا ہے آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے, قلم خشک ہو گئی ہے. آپ اللہ سے دعا کرو, خیر مانگو اور اپنے کام پہ جاؤ. کسی بدشگونی کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. آپ نے فرمایا لیس منا من انتہب او سلب او اشار بالسلب, جس نے زبردستی مال لیا, زبردستی مال چھینا, یا مال چھیننے کے لیے رہنمائی کی یا اشارہ کیا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. لوگوں کے مالوں پہ ڈاکہ ڈالنے والوں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے کسی کا مال چھینا, مال جھپٹا, مال چھیننے کے لیے رہنمائی کی یا اشارہ کیا کہ آج نا ہمیں تنخواہ مل گئی ہے, اگر میں چوری کروں گا تو کمرے کے اندر سے سب کو پتہ لگے گا ہے اور تلاشی لے لی جائے گی, تو باہروں آ کے نا او جڑا بریف کہتے نا بس باج ادے کر لیں گے, اشارہ کر کے نکل جائے. اب مال چھیننے کے لیے اشارہ کرنے والا, مال چھیننے والا, مال چھیننے کی رہنمائی کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. دوسری روایت میں ہے من انتہب فلیس منا, جس نے زبردستی مال چھینا وہ ہم میں سے نہیں. امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من انتہب کا معنی بیان کرتے ہوئے ای ما لا یجوز له اخذه قہرا جہرا, جو مال اس کے لیے لینا زبردستی جائز نہیں ہے, اس کو چھیننے والے سے اللہ کے نبی برات کر رہے ہیں. ہم بھی کتنے لوگوں کا مال چھینتے ہیں, ذرا غور کرنا. بہن کا دل نرم ہوتا ہے نا بھائی کے لیے, اور جب باپ مر جائے وراثت تقسیم ہوتے ہوئے پتہ ہے اس بہن نے لینی ہے یا میرا بہنوئی نہیں چھوڑے گا, تو اب کاغذات پہ جاتے ہیں سائن کروانے کے لیے, بہن یہ مال ہے, یہ زمین ہے, یہ ترکہ اور وراثت ہے, تیرے سامنے دو باتیں ہیں, یا مال کو پسند کر لے یا بھائی کو. اگر وراثت میں حصہ لے گی میں ساری عمر تجھ سے نہیں ملوں گا, ٹھیک ہے نا, اور اگر مجھ سے ملنا ہے پھر ابا جی جو چھاڑ کے میں دے جا. یہ اللہ نے حق نہیں رکھا, یہ تیری بہن کا حق اللہ نے نہیں رکھا, تیری بیٹیوں کا حق اللہ نے نہیں رکھا. اس کو زبردستی چھینتے ہو, ان کو کمزور کر کے, ان کو ڈرا دھمکا کے. یا کچھ بیچارے ایسے ہیں, بڑا بھائی جاتا ہے فیکٹری بیچنے کے لیے, چھوٹا بھائی ادب و احترام میں سائن کر دیتا ہے کہ عدالت میں ایک دفعہ جا کے سیل ہو جائے, بعد میں تقسیم ہوگی تو میرا حصہ بھائی دے ہی دے گا, اور وہ بڑا بھائی سارا کچھ جیب میں ڈال کے دو نکل جاتا ہے پتلی گلی سے. یہ مال چھیننے کی مختلف شکلیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے, عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید, جو اپنا مال بچاتے ہوئے لڑے اور مارا جائے وہ شہید ہے. ایک صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں ہے, اگر کوئی مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو اپنا مال نہ دو. کہا اگر وہ لڑائی کرے تو کیا کروں؟ کہا پھر تو بھی اس سے لڑائی کر. کہا اگر لڑتے ہوئے میں مارا جاؤں تو فرمایا تو شہید ہے. کہا اللہ کے نبی اگر میں لڑتے لڑتے اس ڈاکو کو میں مار دوں جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے, میرا وار چل گیا, میں نے اس کو مار دیا, فرمایا وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے جو تیرا مال چھین رہا ہے, اور تو اگر بچاتے بچاتے مر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے شہید ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا ما لیس له فلیس منا وليتبوأ مقعده من النار, جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کا وہ مالک نہیں ہے, کسی ایسے مال پر اپنا حق جتا رہا ہے جو مال اس کا نہیں, جو حق اس کا نہیں, تو یہ دعویٰ کرنے والا نبی فرماتے ہم میں سے نہیں, اور یہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بناتا ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے, اناج کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈالا, آپ کی انگلیاں گیلی ہوگی. آپ نے صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش آئی تھی جس سے غلہ گیلا ہو گیا تو میں نے سوکھا اوپر کر دیا, گیلا نیچے رہنے دیا. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے, تو گیلے کو الگ رکھ دے, خشک کو الگ رکھ دے, جس نے ہمیں دھوکہ دیا, ہمارے ساتھ فراڈ کیا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غشنا فلیس منا, صحیح بخاری میں ہے
عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی جب میں خرید و فروخت کرتا ہوں میرے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جب خرید و فروخت کرے اس وقت کہہ دیا کر کہ خرید و فروخت میں کوئی دھوکہ نہیں, اگر تجھ سے دھوکہ ہو جائے تو تجھے حق ہے کہ تو اس مال کو واپس لوٹا دے. یہ تو غلے اور اناج کی باتیں تھی. آج ملاوٹ دین اسلام کے اندر کر دی گئی ہے. یہ تو غلے اور اناج میں ملاوٹ کرنے والے سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. اور آج دین کی دعوت کو ملاوٹی کر دیا گیا ہے. اللہ کی توحید میں شرک کو ملایا گیا, رسول اللہ کی سنت میں اندھی تقلید کو ملایا گیا, اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر پیروں اور فقیروں کو اتنا بلند کیا کہ نبی کی سنت چھوٹی لگتی ہے, بابے کا حکم بڑا لگتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس موضوع کو پورا کریں گے. وہ بد نصیب جن کا ذکر رہ گیا, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, اللہ نے زندگی دی, توفیق دی, موقع دیا, تو اگلی ملاقات میں اس کو بیان کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ایک بھائی کے والد بیمار ہیں, انہوں نے بیماری کی دوری کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. دعا کیجیے اللہ سب اہل ایمان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جو مومنین میں سے فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے اللہ ہر مواحد کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. ایک آدمی جماعت میں رکوع کے اندر ملتا ہے تو کیا وہ پوری رکعت پا لیتا ہے یا آخر میں دوبارہ ادا کرے گا؟ مسئلہ اختلافی ہے کہ رکوع میں ملنے والے کی نماز رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. اس میں علماء کے دو گروہ ہیں, لیکن راجح قول یہی ہے, صحیح بات یہی ہے کہ جو رکوع میں ملتا ہے اس کو اپنی رکعت دہرانی چاہیے. اس کی سورۃ فاتحہ رہ گئی, یہ رکن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. واللہ اعلم. پاکستان انڈیا میں رمضان میں جب وطر کی جماعت ہوتی ہے تو وہاں 2 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے, تشہد کر کے پھر 1 رکعت ہوتی ہے, جبکہ سنت سے یہ ثابت نہیں. تو کیا اس امام کے پیچھے اس طریقے سے پڑھ لیں یا اپنا الگ وطر ادا کریں؟ وطر کا سنت طریقہ یہی ہے, جب 3 وطر اکٹھے پڑھے جائیں تو پھر درمیانی تشہد میں نہیں بیٹھنا, پہلی رکعت پڑھے کھڑے ہو گئے, دوسری پڑھی کھڑی ہو گئی, اور آخری تشہد کرنا. عجیب بات ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ثابت ہیں وہاں عمل نہیں کرنا, اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں ٹوچ لگانا ہے اپنی طرف سے. رکوع میں جاتے ہوئے رفعین سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیثیں ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, ٹھیک ہے. رکوع سے اٹھتے ہوئے صحیح حدیث کے مطابق رفعین ثابت ہے. 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے ہوئے رفعین ثابت ہے. جہاں ثابت ہے وہاں کہیں گے اجی یہ رفعین کرنا مکھیاں اڑانا ہے. سنا ہوگا اجی آپ نہیں جانتے یہ رفعین اس لیے ہوتی تھی کہ اس وقت نا بت لوگ لے کر آتے تھے. ان سے کوئی پوچھے جماعت سے نماز تو مدینے میں فرض ہوئی, بتوں والی پارٹی مکے میں رہ گئی تھی, ایتھے بت تو سپلائی کرتا رہے, یہاں بت کون دیتا رہا؟ بت والی پارٹی مکے میں رہ گئی, مدینے میں جماعت سے نماز فرض ہوئی. اچھا اگر بت تھا بھی صحیح, اس سے زیادہ بڑا تو بت نہیں ہوگا نا. یہ دیکھو یہ بت شریف یہاں آ گیا, ٹھیک ہے, اللہ اکبر, ایویں کر دینے نا. یہ کرنے والے تو سنت کے مطابق چھوڑے ہیں, اور یہ اب وہ پہلی کرنے سے بت گرا یا نہیں گرا؟ جب پہلی سے بت گر گیا اس کو بھی چھوڑ دو, یہ کیوں کرتے ہو؟ جہاں حدیث رسول ہے وہاں عمل نہیں کرنا, اور جہاں نہیں ہے تو تیسری رکعت میں وتر میں کھڑے قنوت پڑھنے سے پہلے رفعین کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کوئی حدیث دکھا دے ہمیں اس کی. جس کا ثبوت نہیں ہے وہاں اپنے پاس سے بنا لی, اور جہاں ثبوت ہے وہاں نہیں کرتے. تو نماز پڑھتے ہوئے شرط ہے کہ امام مواحد ہو, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مواحد کے پیچھے نماز پڑھیے. کیا سونے کی چین پیر میں پہن سکتے ہیں؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے, عورت سونے کی زینت کی جو چیزیں پہننے چاہیں پہن سکتے ہیں. واللہ اعلم. کسی کے مرنے پر اس کے نام پر غریب لوگوں کو کھانا کھلانا, اس کے نام پہ قرآن خوانی کرنا ثواب کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ اگر اس کام میں ثواب ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کے مرنے پر نہ کام کرتے؟ یہ ابراہیم کی وفات پہ یہ کام نہ کرتے؟ عثمان کی 2 بیوییں اپنی 2 بیٹیوں کے مرنے پہ یہ کام نہ کرتے؟ یہ طریقہ صحابہ میں نہ آتا؟ بھائی یہ مسئلہ میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان ہے. اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. یہ مولوی نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے کاروبار بنایا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا یا نہیں؟ اور ادھر باپ مر گیا, ادھر مولوی صاحب پہنچ گئے, پہلے دن کا ختم, دوسرے کا ختم, تیسرے کا ختم, 10ویں کا ختم, 40ویں کا ختم, پھر
اب 40 دن تک مولوی کو بہترین روٹی ملتی ہے نا، بہترین اس کا دھندا چلتا ہے، اللہ کرے گا کوئی اور مر جائے گا، اس کا کام چلتا رہے گا۔ کوئی مر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعائے خیر کرو، دعائے خیر کرو، ٹھیک ہے، اس کے لیے مغفرت کا سوال کرو، یہ سنت سے ثابت عمل ہے۔ باقی یہ اصال ثواب، یہ قرآن خوانی، یہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد، یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ 4 سنت ایک سلام سے پڑھنا، جی 4 رکعت اکٹھی پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نفلی نماز 2 کر کے پڑھی جائے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم استغفرک۔